ہمارا پڑوسی ملک بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے 52 سال ہو چکے ہیں اور آج ہم اپنی 76ویں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک مشکل وقت میں آزاد ہونے والا بنگلہ دیش بہت تیزی سے ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا اور ہم دن بدن نیچے آتے رہے۔ 16 دسمبر 1971 کو ہم ہی سے علیحدگی اختیار کرنے والا اس وقت کا مشرقی پاکستان اور آج کا بنگلہ دیش معاشی طور پر پاکستان سے کئی گنا مستحکم ملک بن چکا ہے، جہاں ایک عام مزدور کے ایک دن کی کمائی پاکستانی مزدور کے 3 دن کے اجرت کی برابر ہے۔ ٹیکسٹائل اور صنعت کے میدان میں بنگلہ دیش پاکستان سے کہیں آگے ہے۔ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ بھی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ کورونا جیسے عالمی وبا کے بعد بھی بنگلہ دیش کی جی ڈی پی 7.2% رہی۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہا اور پاکستان آہستہ آہستہ اپنا اعتماد کھو رہا ہے؟ تو بات ہے سوچ کی۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے شہادت کو 4 دہائیوں سے بھی زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بھٹو کی تیسری نسل بھٹو کے نام پر ہی عوام کے پاس جاتی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بنگلہ دیشی لوگ ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھتے رہے اور ہم کبھی اپنے ماضی سے باہر ہی نہ نکل پائے۔ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان مر چکا اور لوگ اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بھٹو زندہ ہے اور لوگ مر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، لیکن وہاں ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز بے شمار ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی پاور ملک ہے، لیکن یہاں مائیں حالات سے تنگ آ کر بچوں سمیت بڑی بڑی عمارتوں سے کود کر جان دے دیتی ہے۔ پاکستان تیل، گیس اور بے شمار معدنیات سے مالا مال ملک ہے، لیکن یہاں غریب عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے اور حکمران عیاشیاں کرنے میں مصروف۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کے کسی فوجی جنرل نے امریکہ یا دبئی میں دکان خریدی ہو، لیکن ہمارے ہاں جرنیلوں کے جزیرے نکل آتے ہیں۔ آج امریکہ بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے معاہدے کر رہا ہے اور ہم IMF سے سود کے پیسے لینے کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا، کیونکہ بنگالی قوم کو ہمیشہ پیروں پر کڑا رہنا سکھایا گیا، آسروں پر نہیں۔